داڑھی والا بادشاہ۔ بہت وقت کی بات ہے، ایک بادشاہ تھا۔ اس کی ایک حسین لڑکی تھی جس کا نکاح کرنے کے لیے لڑکے کی تلاش جاری تھی۔ حالانکہ وہ شہزادی بہت حسین و جمیل تھی، پر اسے خود پر بہت گھمنڈ تھا۔ اس کا رویہ بھی بہت خراب تھا۔ بادشاہ کو یہ یقین تھا کہ ایک بار اس کی شادی ہو جائے گی تو طور طریقے ٹھیک کرے گی۔ حالانکہ شہزادی ذرا بھی سنجیدہ نہ تھی۔ وہ ان سب شہزادوں کے ساتھ برا سلوک کرتی تھی جو اس سے شادی کرنے آتے تھے۔ میرے عزیز دوستوں، شاہی بادشاہوں اور شہزادوں، اب میری بیٹی آپ سب سے ملے گی۔ یہ والا چھوٹا ہے، یہ گول مٹول ہے جیسے کدو ہے، یہ تو کھمبے جیسا ہے، یہ بہت چھوٹا ہے، یہ تو ایک دم گلگلے کی طرح ہے۔ شہزادی ہر ایک کا مذاق اڑاتی، چاہے شہزادہ ہو، چاہے حکمراں ہو، چاہے شہنشاہ ہو یا نواب یا سپہ سالار۔ بادشاہ نیک انسان غصے میں آیا، لیکن اس وقت تک خاموش رہتا جب تک کہ وہ ایک داڑھی والے کا مذاق اڑانے لگی۔ ذرا اسے تو دیکھو، اس کی داڑھی پوچے نما سی ہے، یہ کہلائے گا بالوں والا ریچھ۔ یہ تم نے کیا کیا؟ تمہاری جرأت کیسے ہوئی ان شاہی حکمرانوں کی بے عزتی کرنے کی؟ اب میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ تمہارا نکاح اس شخص سے کر دیا جائے گا، وہ چاہے کوئی بھی ہو، بہرا یا بھیک منگا۔ جلد ہی 2 دن کے اندر جب ایک آوارہ بانسری بجانے آیا اور بانسری بجا کے بادشاہ کا دھیان اپنی طرف کر لیا، اس نے پہرے داروں کو حکم دیا کہ اسے اندر لایا جائے، اور پھر شہزادی کو حکم دیا گیا کہ اس سے نکاح کیا جائے۔ وہ تو خوش تھا، لیکن شہزادی رو رہی تھی۔ اس نے بغاوت کی، لیکن بادشاہ نے ایک نہ سنی، اس کا نکاح ہو گیا۔ پھر نئے جوڑے کو حکم دیا گیا کہ اب تم یہاں نہیں رہو گے اور جانے کی تیاری کرو۔ وہ وہاں سے نکل پڑے۔ انہوں نے ایک خوبصورت جنگل میں پہنچ گئے۔ واہ، یہ کتنا خوبصورت جنگل ہے! یہ کس کا ہے؟ بانسری والا بولا۔ یہ ریچھ بادشاہ کا ہے۔ اوہ اچھا! پھر آگے بڑھے تو یہ ایک خوبصورت وادی میں آ گئے۔ یہ وادی کس کی ہے؟ یہ بھی ریچھ بادشاہ کی ہے۔ تھوڑا آگے بڑھے تو خوبصورت باغ آ گیا۔ شہزادی خوبصورت باغ کو دیکھ کر حیران ہو گئی اور کہا کہ یہ تو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، یہ باغ کس کا ہے؟ تو بانسری والا بولا کہ یہ بھی ریچھ بادشاہ کا ہی ہے۔ میں بھی کتنی احمق ہوں، مجھے اسے انکار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ تم کیوں کہتی رہتی ہو؟ کیا میں تمہارے شوہر بننے کے قابل نہیں ہوں؟ شہزادی خاموش ہو جاتی ہے۔ پھر وہ اسے شہر کے کنارے ایک گھر میں لے جاتا ہے۔ شہزادی حیران ہو جاتی ہے، یہ تو بہت چھوٹا ہے۔ تمہارے ملازم کہاں ہیں؟ میری عزیزہ، تمہیں اور مجھے خود سارے کام کرنے ہیں، یہاں کوئی خادم نہیں۔ انہیں گھر میں بہت تھوڑا کھانا کھانے کو ملتا جو بہت جلد ختم ہو جاتا ہے۔ شہزادی کھانا بنانے کی جدوجہد کرتی ہے، لیکن اسے اس کی عادت نہیں تھی۔ بانسری والا بانس کاٹ کر لاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اس سے ٹوکریاں بناؤ۔ اس کو بنانے میں اس کی انگلیاں کٹ جاتی ہیں۔ وہ غصے میں گھرراتا ہے، تم کھانا نہیں بنا سکتیں، تم ٹوکریاں نہیں بن سکتیں، مجھے کیا صلہ ملا ہے؟ تم کسی کام کی نہیں ہو، میں تمہارے لیے کوئی اور کام ڈھونڈتا ہوں۔ غریب بانسری والے نے کچھ برتنوں کا بندوبست کیا تاکہ وہ بیچ سکے۔ بہت سے لوگ اس کے خوبصورتی کی وجہ سے اس سے برتن خریدنے آتے۔ بہت دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر ایک دن ایک سپاہی گھوڑے پر آیا تو اس نے اس کے سارے برتن توڑ دیے۔ وہ گھر گئی اور شوہر کو ساری بات بتائی۔ اس نے اس کو ڈانٹا کہ تم یہ کام بھی نہ کر سکی۔ میں نے ایک محل میں خادمہ کی نوکری تلاش کی ہے جو کھانا پکائے، وہ اب تم نے کرنا ہے۔ اس طرح باورچی خانے میں کام کرتی، اس کے بعد اسے آخر میں کچھ گوشت ملتا، وہ اسے گھر لے جاتی اور وہ روز کام کرتی۔ پھر ایک روز اعلان ہوا کہ بادشاہ کے بڑے لڑکے کا نکاح کا اعلان ہوا ہے۔ ہر ایک جوش میں تھا، پر وہ خاموش رہتی۔ کاش مجھ میں اتنا گھمنڈ نہ ہوتا، میں اس بالوں والے سے نکاح کر لیتی۔ کیا تم نے میرا نام لیا؟ وہ عزیز بادشاہ، میں معافی چاہتی ہوں،
آپ کو اس طرح دیکھ کے مجھے ٹھیس پہنچ رہی ہے۔ اوہ فکر مت کرو، میں تنہا نہیں ہوں، میرے ساتھ آؤ۔ جہاں رسمیں ہو رہی تھیں وہاں لے گیا۔ شاہی مہمان اور اس کے والد اور سب موجود ہیں۔ شہزادی نے معافی مانگی سب سے اور کہا کہ میں نے سبق سیکھ لیا ہے۔ شہزادہ بولا کہ فکر مت کرو عزیزہ، میں ہی وہ بانسری والا ہوں اور وہ سپاہی بھی میں ہی ہوں جس نے تمہارے برتن توڑے تھے۔ یہ سب اسی لیے کیا کہ تم محسوس کر سکو کہ تم غلط کرتی ہو۔ اس گھمنڈ کو بھی ختم کروانا تھا تاکہ تم ایک اچھی شہزادی بن سکو۔ تمہارا بہت بہت شکریہ شہزادے کہ تم نے مجھے راہ راست پر لایا۔ تو پیارے دوستوں، آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔